غزہ میں جنگ کے حالات سے تو آپ ہر لمحہ واقف ہو رہے ہیں، لیکن ایک عرب ملک ایسا ہے جہاں اسرائیل اپنی تمام طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیلی ملٹری کی فوجی دہشت گردی سے پہلے اور اس کے بعد وہاں کے کیا حالات ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں آپ اسرائیل میں نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی تمام ضرورتیں اسرائیلی سامانوں یا وہاں کے پروڈکٹ سے پوری کر سکتے ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اگست 2020 میں امارات یعنی UAE نے اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈ پر دستخط کیے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اکانومک اور پولیٹیکل کوآپریشن بڑھ گیا۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے مطابق UAE اور اسرائیل کے درمیان دو طرفہ ٹریڈ 2021 کے 1.154 بلین ڈالر سے بڑھ کر 2022 میں $2 بلین تک پہنچ گیا۔ اس معاہدے سے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان رشتوں میں نارملائزیشن ہو گیا، سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوا۔ اب امارات اسرائیلی پروڈکٹ اور اس کے انسٹیٹیوشنز کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ اب وہاں اسرائیل کی فوجی اور ملٹری سیکٹر کا بھی کاروبار ہو رہا ہے۔ اسرائیلی ہیلتھ سیکٹرز، مشینری، الیکٹرانکس اور الیکٹریکلز خوب دھڑلے سے امارات میں بک رہے ہیں۔ دونوں ملک ایگریکلچرل سیکٹر میں بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں اور اسرائیلی اور اماراتی یونیورسٹیوں اور ٹیکنیکل کالجز بھی ایک دوسرے کی جگہ کھولے جا رہے ہیں۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو امارات اسرائیل کا ایک ایکسٹینشن بن چکا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل اور امارات کے درمیان دو طرفہ ٹریڈ کسی بھی عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے ٹریڈ سے زیادہ ہے جنہوں نے اس کے ساتھ ویسا ہی ابراہم اکارڈ کیا تھا۔ 2022 میں UAE اور اسرائیل نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کیا جو کسی بھی عرب ملک کے ساتھ اپنی طرح کا یونیک ایگریمنٹ تھا۔ اس کے تحت 96 سامان کو امپورٹ ڈیوٹی سے ایگزمپٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے 2 مہینے کے بعد امارات اور اسرائیل نے $10 بلین کا ایک انویسٹمنٹ فنڈ بھی بنایا جس کا مقصد اسرائیل کے اسٹریٹجک سیکٹرز کو بڑھاوا دینا ہے۔ اب UAE کے کیپٹل ابوظبی کے بازار میں اسرائیلی انڈسٹریل پروڈکٹس جیسے میڈیکل اور ایگریکلچرل اکوپمنٹ دھڑلے سے بک رہے ہیں۔ امارات میں 11 اسرائیلی میڈیکل ساز و سامان بنانے والی کمپنیاں موجود ہیں، ان میں سے زیادہ تر دبئی میں ہیں۔ ان میں ہیلتھ کیئر کی کمپنی ٹائٹو کیئر بھی ہے، برین سوے جو دماغی بیماریوں کا علاج بغیر آپریشن کے کرنے والی مشینیں بنانے والی کمپنی ہے۔ اسی طرح ایگریکلچرل سیکٹر کی اسرائیلی کمپنی ورٹیکل فیلڈ بھی 2 سال سے وہاں کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا اسرائیلی سامان بھی امارات میں موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں۔ ان پر میڈ ان اسرائیل نہیں لکھا ہوتا ہے کیونکہ لوگ اسرائیلی سامان خریدنا پسند نہیں کرتے۔ ان پر میڈ ان اسرائیل تو نہیں لکھا ہوتا، لیکن اس پر صرف بار کوڈ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس سے واقف ہیں آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ سامان کہاں سے آیا ہے۔ جب 7 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ پر حملہ شروع کیا تو کچھ ایکٹیوسٹ نے بعد معلومات پھیلائیں کہ اسرائیلی چیمبر آف کامرس نے اسرائیل سے امپورٹ ہونے والے سامان کا بار کوڈ بدل دیا ہے، جو عام طور پر 729 سے شروع ہوتا تھا، بعد میں اسے 871 کر دیا گیا۔ یہ خاص طور پر کھانے پینے کے سامان اور کپڑوں اور بعض دوسری ضروری چیزوں کے ساتھ کیا گیا، لیکن امارات میں ہر جگہ اعلانیہ طور پر اسرائیلی سامان بکتا ہی رہا، جن میں سبزیاں، پھل اور گوشت شامل ہیں۔ یہاں تک کہ کھجور بھی تل ابیب سے آنے لگی، جبکہ یہ امارات میں بھی ہوتی ہیں۔ امارات کے فریش مارکیٹ مال کے چینز میں بھی آپ یہ اسرائیلی سامان آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دودھ اور ڈیری کے دوسرے سامان بنانے والی کمپنی تنوفا کے سامان بھی آپ کو وہاں آسانی سے مل جائیں گے۔ وہ لوگ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ سامان کس نے بنایا اور اس سامان کے منافع سے کتنے فلسطینیوں کا خون بہے گا، ان سامان سے بخوبی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بعض اسرائیلی سامانوں پر تو میڈ ان UAE بھی لکھا ہوتا ہے کہ ان کمپنیوں کا سیکٹر امارات میں بھی موجود ہے۔ اب تو وہاں اسپتال بھی اسرائیلی موجود ہیں۔ عفیفہ یا AVIV اسپتال
दुबई के बहरात जुमेरा टावर में मौजूद है। ये अस्पताल बहुत सी स्पेशलिटी सर्विसेज देता है और वहाँ न सिर्फ इसराइली और यहूद बल्कि मकामी लोग भी जाते हैं। हो सकता है इमारात में काम करने वाले आपके किसी रिश्तेदार ने भी ये सहूलत हासिल की हो। इस अस्पताल में अरब भी काम करते हैं। ये नहीं पता कि गज़ा पर इसराइली हमलों के बाद इस अस्पताल का बाइकआउट भी किया गया। टूरिज़्म सेक्टर में भी इसराइली इमारात में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर दुबई और अबू धाबी में। या होटल और रेस्तरां तो धड़ल्ले से खुले हैं और उनके नाम से अंदाज़ा हो सकता है कि ये इसराइली हैं। इस सिलसिले में एक होटल चेन अफानी का नाम लिया जा सकता है। इमारात में 2000 वो यहूदी आबाद हैं जिनके पास इसराइल की शहरियत है। उन्होंने 2022 में अपना एक मार्केट खोला जिसमें यहूदियों की ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। 2020 से पहले दुबई में 2 और अबू धाबी में 1 होटल थे जो यहूदियों के खाने पीने की चीज़ें बेचते थे। अब तो वहाँ कई महल्ले यहूदियों के आबाद हैं जिनमें उनकी इबादत गाहें हैं जो घरों के अंदर हैं और उनके ख़ास कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं। वहाँ हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा यहूदी इबादत गाह बनाने की भी तैयारी चल रही है। यहूदी इमारात में 2020 से पहले भी रहते थे लेकिन इसका इजहार खुलकर नहीं होता था। लेकिन जब से दोनों मुल्कों ने अब्राहम अकॉर्ड किया है, अब तो इमारात भी इसराइलियों का घर हो गया है और जो इसकी परवाह नहीं करते वो इसराइल जाए बगैर भी इमारात में इसराइल में होने का मज़ा ले सकते हैं। हुआ बस ये है कि 21 अक्टूबर को इसराइल की एम्बेसी ने अपने शहरियों से कहा था कि वो फ़ौरन वापस इसराइल आ जाएं कि उनकी सलामती को ख़तरा हो सकता है, कि उनके लिए इसराइल ही सबसे महफूज जगह है। खुदा हाफिज़।